مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 17 باب، پہلی آیت سے 9ویں اور 10ویں اور 15ویں سے 22ویں آیت تک۔ تم میں سے ہر ایک مرد کا ختنہ کیا جائے، اور یہ عہد کا نشان ہوگا، سارہ کے ایک بیٹا ہوگا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تو خداوند اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا، اور اس سبب سے تو اور تیرے بعد تیری نسل اپنی پشتوں میں میرے عہد کو مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے مابین اور تیرے بعد تیری نسل کے مابین ہے، جسے تم قائم رکھو، یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک مرد کا ختنہ کیا جائے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنی بیوی سہرائی کو سہرائی نہیں بلکہ سہرا کہہ کر اور اس میں سے برکت دوں گا، اور اس سے تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، اور میں اسے برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی، اور گروہ کے بادشاہ اس سے نکلیں گے۔ تب ابراہیم اپنے منہ کے بل گرا اور ہنس کر دل میں کہا، کیا 100 برس کے مرد کا بیٹا ہوگا؟ اور کیا سارہ سے جو 90 برس کی بیٹا ہوگا؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا، کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے ابراہیم سے کہا، بلکہ تیری بیوی سارہ سے تیرے لیے ایک بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور بعد اس کی اولاد سے اپنا عہد جو دائمی عہد ہے قائم کروں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری سنی۔ دیکھ، میں نے اسے برکت دوں گا اور برومند کروں گا، اسے نہایت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے قائم کروں گا، جو سارہ سے اگلے سال میں اس وقت تیرے لیے پیدا ہوگا۔ اور جب وہ اس سے باتیں کر چکا، تب خداوند ابراہیم کے پاس سے اوپر کو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 127، اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک۔ جماعتی جواب
यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है। जमायती जवाब, यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा, तू मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे चार दीवारी में फलदार ताक की मानद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान के गिर्द जैतून की शाहों की तरह होगी। जमायती जवाब, यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। यकीनन यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सयून से बरकत दे तेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में। जमायती जवाब, यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8वां बाब पहली आयत से चौथी आयत तक। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। एक दिन जब यीशु पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। फौरी उसका कोढ़ जाता रहा। तब यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, लेकिन जाकर अपने आप को कहनों को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।